نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ لاسٹ ٹائم ہمارا اس پہ ڈسکشن ہوا تھا، پیچھے آیت نمبر 177 میں جو نہیں تھا اس کے لیے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک آیت گزری تھی جسے ہم نے کہا تھا آیت بر، نیکی کے کرنے کے کون کون سے کام ہیں، تو ایک کے بعد آپ کو یاد ہوگا قتال کے مسئلے، رمضان، اعتکاف سارے آئے۔ یہ اراؤنڈ 11th آرڈر علماء نے لکھا ہے کہ آ رہا ہے۔ یہ حج کے جو مسائل لاسٹ سے ہمارے شروع ہوئے تھے آیت نمبر 196 سے آنورڈز، اس کے بعد تو یہ حج کے ہی مسائل آ رہے ہیں اور اسی کی ڈیٹیل آگے بھی چل رہی ہے۔ اس کو آگے کمپلیٹ انشاءاللہ آج کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب اذا تو جہاں بھی آ رہا ہے جب، وین، قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم فارغ ہو جاؤ۔ قضا ویسے کرتے ہیں پورا کر لینے کو، یا یہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں فارغ ہو جاؤ تم لوگ مناسک سے، یعنی حج کے جو مناسک ہیں، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ذکر کرو، کَذِکْرِکُم، جیسے کہ تم لوگ ذکر کرتے ہو، جیسے کہ تمہارے آباءکم، جیسے کہ تم لوگوں نے ذکر کیا، جیسے کہ تمہارے باپ دادا کہہ لیں یا اینسیسٹرز کہہ لیں وہ ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو۔ سے وہ آتا ہے نا ایک روایت میں کہ جب صحابہ جا رہے ہوتے تھے تو ان کو نبی علیہ السلام اور اونچی آواز میں، جیسے لبیک کی ہے ٹورڈز جاتے ہوئے بھی وہ بولتے تھے جتنا اونچی آواز میں بولا جائے اتنا زیادہ افضل ہے۔ تو اشد سے مراد یہی ہے، شدید یعنی کہ پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس من الناس، لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، من جو یقولو، وہ لوگ قال یقولو کہنے کو کہتے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں اچھی دنیا، آتنا عطا کر ہمیں دنیا میں، تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا آخرت میں ان کا کوئی بھی ٹھکانہ، یعنی وہ کیونکہ صرف دنیا مانگ رہے تھے تو بس اللہ نے ان کو دنیا ہی دے دی، ان کا آخرت میں اب ان کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ومنہم، اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے ظاہر ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر، تو وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب النار سے، وقنا وقا یقیو کہتے ہیں بچنے کو، بچانے کو ہوتا ہے نا، قو انفسکم واہلیکم نارا بھی آتا ہے نا، تو یہ بچانے کا ہے، وقا یقی۔ یہ لفظ اصل میں تو تخلیق سے قریب ہے، لیکن یہاں مراد ہوگا اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی چیز اس کے لیے وہاں پہ کچھ یعنی تخلیق نہیں ہوگی یا کوئی بناوا نہیں ہوگی، کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہوگی وہاں پہ، کیونکہ اس نے صرف دنیا مانگی تھی۔ اور ہمیں بچا عذاب سے، نار آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہوں گے، لہم ان کے لیے، نصیب ہوگا یا ریوارڈ ہوگا، مما کسبوا جو کچھ بھی انہوں نے کسب کیا ہوگا، جو اپنی محنت ہوگی، جو اپنا کام کیا ہوگا اسی کے لیے، جو کمایا ہوگا، جو اپنی کمائی ہوگی اسی کے حساب سے ان کا وہاں پہ نصیب ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، سریع کہتے ہیں ویسے جلدی کو یا سوئفٹ کو، اللہ اپنے حساب میں بڑا سوئفٹ ہے، تیز ہے یا جلد ہے، جلدی تو ورڈ سائز صحیح نہیں ہے، سوئفٹ مجھے زیادہ مناسب لگا کہ بہت سوئفٹ ہے اپنے حساب کے اندر۔ وہ آتا ہے نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمینوں میں اور سمندروں میں جو فساد برپا ہو گیا نا، کنفیوژن، کرپشن، یہ اپنے ہی ہاتھ کی کمائی تھی۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو کسب کیا ہے اسی کے اکارڈنگلی ان کو مل جائے گا اور اس کا اجر۔ جی جی وہ یہیں سے، جی 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 بالکل، ہاں ساری وہ قرآن اور حدیثوں سے ہی دعائیں لی گئی ہوتی ہیں، بالکل
ساری جتنی بھی آپ دعائیں دیکھیں گے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا ایٹسٹرا الی آخر دعا، وہ بھی دیکھ لیں. یہ ساری دعائیں کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث سے ہی ملیں گی موسٹ آف دیم. کچھ ظاہر علماء اپنی بھی لکھتے ہیں پرسکرائب کرتے ہیں، بٹ جو قرآن اور حدیث کی دعا ہوگی وہ تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یا کوشچن کی ہوگی نا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا ایام معدودات، جو گنتی کے دن ہیں، جو وہی کاؤنٹیبل ڈیز ہیں، انہی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ حج سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے صرف. اور خاص طور سے یہاں مراد ہے منا. ابھی آگے آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. یہ ایام معدودات ایک تو وہ گنتی کے دن ہیں، اور پھر منا کے کیونکہ خاص سرٹن ڈیز ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. فمن تعجل فی یومین، راشد بھائی ٹرائی کریں گے تعجل پکڑنے کو جلدی جی جی اس دن 2 دن، یوم ایک دن، یومین 2 دن، ایام پلورل جمع 2 سے زیادہ، یومین 2 دن. تو بس جو جلدی کرے گا 2 دنوں میں، یعنی کہ اس نے ابھی وہ عرفات سے مزدلفہ آیا یا منی آیا، اس نے کنکریاں ہماری کیا آیا زیارت طواف کر کے 1 دن رکا، اور سیکنڈ ڈے کے بعد وہ واپس چلا گیا، تھرڈ ڈے وہاں نہیں رکا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرط ہے کہ علماء نے لکھا ہے مغرب سے پہلے وہاں سے ایگزٹ ہو جائے، ورنہ اس پہ کنکریاں مارنا لازم آ جائے گا جو شیطان کو مارتے ہیں. 3rd ڈے کی 4th ڈے کی نوے 11 کی بات نہیں 13ویں ذی الحج کو، پہلا 10ویں کو بڑے شیطان کو ماریں گے، پھر 11 12 کو وہ تینوں کو مار کے، اور مغرب سے پہلے نکل گیا تو اس کے اوپر لاسٹ 4th ڈے کی نوے آپ کہہ لیں. 2 دن ہم نے اس لیے کہا کیونکہ مین حج کا دن وہ اس کو نہیں بول رہے جی. سوری، جو یومین کی بات ہو رہی ہے 2 دن کی، 2 دن 11 and 12 and 13 کی ابھی تک بات نہیں ہو رہی. اگر یہ 2 دن میں کر لیتا ہے، 2 دن اس نے تینوں شیطانوں کو ماری اور یہ مغرب سے پہلے مناس کی حدود سے نکل گیا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے گا جان بوجھ کے کہ نہیں میں تیسرے دن بھی رکتا ہوں، تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لمن اتقى، بس یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے گا، ظاہر ہے ڈرے گا اللہ سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم لوگ اسی کی طرف لوٹنے والے ہو. تو اس میں کیا یہ انکریجمنٹ ہے کہ 3 دن تیسرے دن کے لیے روکو؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نہ انکریجمنٹ ہے نہ ڈسکریجمنٹ ہے، دونوں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک ایک پتھر مارنے کے بارے میں آتا ہے نا، ایک ایک پتھر مارنے سے کتنے جہنم کی آگ کے خلاصی اور وہ کیا کیا حدیثوں میں آتا ہے. تو مین علماء نے یہ لکھا، اس کا یہ بھی مطلب ہے آپ مغرب سے پہلے سپوز کریں نکل گئے، آپ جا کے عزیزیہ میں رہ رہے ہیں، آپ 4th ڈے جا کے ویسے ہی کنکریاں مار لیں اگر، یا ان 2 دنوں میں بھی جو رات کو مینا کے اندر رہنا ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ مسنون ہے. تو اگر آپ ان 2 دن بھی مینا میں نہیں رہے ہیں تو پھر بھی اس صورت میں بھی گناہ گار نہیں ہوگا بندہ. اور اگر 3 دن مار کے چلا گیا تو اس کے لیے افضل ہے. چلیں یہ حج کا ختم ہو گیا، میں آگے یہ دوسری چل رہے ہیں اس پہ پھر نیکسٹ کلاس میں آتا ہوں. آج یہیں رکتا ہوں، اگر یہاں کوئی سوال ہے حج سے متعلق تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ پچھلی آیتوں میں جو کچھ گزرا ہے. تو ٹیکنیکلی 3 دنوں میں پھر مینا میں رکنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف ٹیکنیکلی نہیں ضرورت، فرض نہیں ہے، مطلب مسنون ہے، سنت ہے ظاہر، لیکن واجب نہیں کہیں گے اس کو. 3 دن آپ عزیزیہ میں رہ رہے ہیں، اور اکثر لوگ جو ریگولر حج پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر 3 دن تو نہیں رہتے، اور وہ اپنی مقام پہ رہتے ہیں، اور جا کے 4th ڈے بھی ہم لوگ نے بھی لاسٹ ٹائم یہی کیا تھا، عزیزیہ سے گئے اور سارے اکٹھے اوپر سے ہی بس 4th ڈے بھی مار لیں اور چلے گئے. نہیں، میں نے تو بلکہ یہ کیا تھا کہ میں 10ویں کی رات کو بھی جو ہے چلا گیا تھا، ہاں، اور پھر میں صبح آیا تھا. ایسے بھی کر سکتے. ہاں تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ کے اوپر، یعنی دم نہیں پڑتا ہے یا کوئی گناہ گار اسی میں لیے یہاں پہ بھی یہ یار ہے. اور کوئی جلدی بھی 2 دن میں نکل گیا اس پہ بھی گناہ نہیں ہے، کوئی 3 دن کمپلیٹ کر کے گیا اس پہ بھی گناہ نہیں ہے. چلے میں یہاں رکتا ہوں. یہ اگلی آیت پھر حج کے علاوہ ہے، اس پہ اگلی کلاس میں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.